الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم. حضرات، نیت کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا رہی تھی. مسلم شریف کی حدیث ہے جو بڑی مشہور حدیث ہے، اخلاص، للہیت اور نیت کو صحیح کرنے کے تعلق سے. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے. تمہارے جسموں کو اور تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. دیکھیے، کوئی انسان موٹا ہو، گورا ہو، لمبا ہو، حسین ہو، جمیل ہو، اس سے اللہ رب العالمین کو کوئی تعلق نہیں. اگر انسان نیک ہے، عمل والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو وہ انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے عظیم اور سب سے بڑا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہم سنتے ہیں بار بار، حبشہ کے تھے، بڑے کالے کلوٹے تھے، لیکن چونکہ عمل ان کا اتنا اچھا تھا اور ہر کام میں، ہر عبادت میں وہ آگے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے ان کے جوتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کسی کی صورتوں کو نہیں دیکھتا، یہ بڑا حسین اور جمیل ہے، ارے یہ بڑا کالا ہے، بڑا بد شکل ہے، نہیں. اللہ رب العالمین کا دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دل کیسا ہے؟ اگر دل ہمارا اچھا ہے، دل میں ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو سجا کر کے رکھے ہیں، تو ہمارے ظاہری جو جسم اور بدن ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا. اچھا دیکھیے، اس حدیث سے کچھ لوگوں نے غلط سمجھا ہے. کیا سمجھا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین ہماری صورتوں کو، ہمارے جسموں کو نہیں دیکھنے والا ہے، تو ہم کو اپنے چہرے پر داڑھی رکھنے کی، اپنے پینٹ کو ٹکنے سے اوپر کرنے کی، یا عورتیں کہتی ہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو معاملہ دل کا ہے نا. اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو دل کی بات ہے تو یہ شکل، یہ چہرہ، یہ بال، یہ ٹکنا، یہ ذات، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ غلط ہے. غلط اس لیے ہے کیونکہ اس حدیث سے صحابہ کرام نے یہ نہیں سمجھا تھا جو آج ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. اور سنیے، دل کے اصلاح کے ساتھ ساتھ عمل کی اصلاح ہونا بہت ضروری ہے. اگر عمل نہیں ہے نا تو صرف دل آپ بڑا اچھا رکھ لیں اور عمل نہ ہو تو بھی بیکار ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ اعمال کے مطابق ہر ایک کے درجے ہوں گے. یعنی جس کا جتنا، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے فجر سے لے کر کے عشاء تک 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھی، کسی نے ہم میں سے 2 وقت کی، کسی نے 3 وقت کی. تو جس کا جیسا عمل ہوگا اس عمل کے اعتبار سے اس کو جنت میں درجات ملیں گے. اور دیکھیے فرماتا اللہ رب العالمین، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، کہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو بھی دیکھتا ہے اور ہمارے دل کو بھی دیکھتا ہے.
ہم وہ آیت سنتے ہیں بار بار کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم کو تمہارے قربانی کا خون نہیں چاہیے، تمہارے قربانی کا گوشت نہیں چاہیے، ہم کو تو صرف تمہارے دل کا تقوی چاہیے۔ تو دل کی اصلاح پہلے ہو، دل کی اصلاح ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، اور جس کا دل صحیح ہو گیا اس کا عمل بھی صحیح ہوگا، اور جس کا عمل نہیں صحیح اس کا دل بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے، اور اس کی بڑی تشریح علماء کرام نے کی ہے کہ اللہ رب العالمین، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اپنے ظاہری جو سجاوٹ اور بناوٹ ہے وہی لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان اس کے نبی کی امتیوں پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دل کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ ہم کسی کے دل میں کیا ہے نہیں جان سکتے، اور اگر یہ جاننے کی اختیار کسی انسان کے اندر ہوتی نا تو دنیا کا جو نظام بڑا خلط ملط ہو جاتا، بڑے لڑائی جھگڑے اور بڑے اختلافات ہو جاتے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا، جب قربانیاں پیش کی جاتی تو قربانیاں پیش کرنے کے بعد ان کو کسی جگہ پر، کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو جلا کر کے رکھ دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس کو ایسے ہی چھوڑ کر چلے جاتی۔ وہ حابیل اور قابیل جنہوں نے 2 قربانیاں پیش کی تھی، کیسے پتا چلا کہ اس کی قربانی قبول، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی؟ کیسے پتا چلا؟ اللہ نے آ کر کے نہیں بتایا، وہ ایک طریقہ تھا کہ وہاں پر رکھنا ہے، جس کی قربانی قبول ہوگی آگ اس کی قربانی کو جلا کر کے رکھ دے گی۔ اگر آج بھی یہی طریقہ باقی رہتا نا تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو ذلیل اور خوار ہونا پڑتا، کیونکہ ہمارے بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی قربانیاں ایسی ہیں جو اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، گھر کے لوگ کیا کہیں گے، اس لیے قربانیاں کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں اپنے اعمال کی اور اپنے دل کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا چہرہ، ہمارا بدن، ہمارا جسم یہ کسی کام کا نہیں ہے، اللہ کو ہمارے اس کی نہیں، ہمارے ظاہری اعمال کی اور ہمارے دل کی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اپنے دلوں کی اور اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔